نہیں، لائے عمل کا اعلان تو خان صاحب کریں گے، مشاورت ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ چیزیں نہ ہم اس سے نہ ڈرنے والے نہ جھکنے والے، حوصلے ہمارے مضبوط ہے اور ہر روز کے ساتھ ہماری سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے عوام میں، اگر کوئی مانے یا نہ مانے. اور ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ہم سے نہیں کہ کوئی خط پڑے یا نہ پڑے. ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہم ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے خطوں کی شکل میں ہوں، چاہے پریس کانفرنس کی میں ہو، چاہے اس کی ٹاک شو میں ہو، جلسوں میں ہو، جلوسوں میں ہو، احتجاج میں ہو. ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ کس نے کیا کیا ہے. تو ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے. انشاءاللہ ہم اسی طرح بہتے رہیں گے. ثوابی جلسے کے بعد بتائیں پاور شو کہاں کرنے جا رہے ہیں اور اگلا لائے عمل پاکستان تحریک انصاف کا کیا ہے گورنمنٹ کے لیے؟ یہ تو خان صاحب ڈیسائیڈ کر لے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں دوبارہ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر اداروں سے امید ختم ہوگی. جس طرح ججوں کو بھر کے لے گئے، اپنے لوگوں کو جس طرح لے کے آئے اس عدالتوں میں، جس طرح ہمارے ورکرز کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی ہماری تاریخ ہی نہیں لگ رہی ہے. تو ہمیں تو کسی اور ادارے سے ابھی امید نہیں باقی رہی. تو یہی احتجاج واحد آپشن ہے. آپ لوگ کہتے تھے کہ پولیٹیکل لوگوں اس کے ساتھ بیٹھ جائے، ہم بیٹھ بھی گئے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس پہلے دن سے ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کے ساتھ بیٹھنا ہے جو اختیار مند ہو. اس میں ایک بے اختیار لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھ بھی گئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس میں کوئی مذاکرات آگے نہیں بڑھے. جو سب سے بڑی ہماری تھی کہ 8 فروری کو دان لی ہوئی ہے، تو لوگ ہماری یہ بات کرتے تھے کہ حکومت پھر نہیں بیٹھے گی آپ کے ساتھ اگر آپ یہ بات کریں گے. لیکن حکومت کو پتہ ہے کہ یہ بات ہوگی تو حکومت ختم ہو جائے گی. پھر ہم اس سے بھی کہا کہ مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے دستبردار ہو گئے. 2 پوائنٹ جو تھے، جو 9 مئی کا الزام ہم پہ ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم کہتے ہیں اس کی جوڈیشل انکوائری کرو. جو یہاں پر ریاستی دہشت گردی جو ہوئی ہے ڈی چوک میں پرامن ورکرز پہ، ہم نے کہا اس کی کرے اور حکومت مان بھی گئی. اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ اسی دوران بھی ہمارے جو ممبران تھے اس کے گھروں پہ چاپے پڑے. ہم اس کی شہزادی کی تقدس پامال ہو گیا. تو یہ تو مذاکرات اس طرح نہیں ہوتے کہ آپ اگر زبردستی ہم سے اپنی بات منگوانا چاہتے تو یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے. ہم نہیں کریں گے اس طرح کی چیزیں. تو پہلے بھی ہم نے یہ برداشت کیا، اتنا بھی برداشت کرنے کو تیار ہے. ہمارے کوئی مسئلہ نہ ہم مایوس ہے نہ ہم ڈرے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم خان صاحب کے ساتھ ڈٹے رہیں گے. اور یہ حکومت اور اسمبلی یہ بہت چھوٹی چیزیں رہ گئی ہمارے لیے. یہ ہمارا خان صاحب سے جو میں ملا تھا تو اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ میں نے ابھی وزیر اعظم بننے سے بہت آگے سوچنا ہے. تو یہ چیزیں بہت بیمانی ہیں ہمارے لیے. تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. انشاءاللہ تعالی ورکر ہمارے ساتھ ہے، قوم ہمارے ساتھ ہے. بڑی مہربانی، شکریہ. کوئی پارٹی نے فیصلہ کیا ابھی تک؟ السلام علیکم سر. نہیں دیکھو وہ انٹرنل معاملہ ہے پارٹی کا. کیا حال ہے جی؟ پنجاب کی قیادت سے مطمئن ہے آپ؟ پنجاب کی پی ٹی آئی کی قیادت سے مطمئن ہے آپ؟ دیکھیں پنجاب کی جو قیادت ہے وہ بڑے بہترین کام کر رہی ہے اور ہر جگہ وہاں پہنچی ہوئی ہوتی ہے. جس طرح پستیت کا انہوں نے مقابلہ کیا گزشتہ 1.5-2 سال سے، تو وہ اپنی مثال آپ ہے. اور اس کے باوجود کہ ان کے بزنسز خراب ہو گئے، بچوں کی ایجوکیشن خراب ہو گئے، ان کو گھروں کو مسمار کیا گیا، ان کے خلاف 20 جو ہے نا پرچے کرائے گئے، لیکن پھر بھی قیادت ڈٹی ہوئی اور خان صاحب کے ساتھ ہے، تو ہم ان کو داد دیتے ہیں. اچھا سر، لوگ جو 26ویں آئینی ترمیم میں لوگ سلپ ہوئے تھے ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا، کیا ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ شو کاز ہم نے دیے ہیں، کمیٹی اس کی بنی ہے، اس کی ہیئرنگ ہوگی اور جو ریکمنڈیشن آئے گی انشاءاللہ تعالی وہ خان صاحب کے سامنے پٹ کروں گا اور پھر اس پہ کارروائی ہوگی. شیر افضل مروہ صاحب کی پارٹی میں واپسی ہو رہی ہے دوبارہ سے یا کیا لگتا ہے؟ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. اگر وہ خان صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں تو خان صاحب کی ثوابدید ہے. آپ سفارش کریں گے ان کی؟ دیکھو ہم سارے نہیں، وہ دیکھو وہ سفارش کی بات نہیں ہے، یہ سارے خان صاحب ہی کے آرڈر سے آتے ہیں اور خان صاحب خود فیصلے کرتے ہیں. تھینک یو سر. حکومت کے ساتھ کوئی اب ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی، اب جو بھی فیصلہ ہوگا سڑکوں پر ہوگا. کیا تحریک انصاف پھر سے جو ہے وہ ریلیز نکالے گی؟ پاکستان تحریک انصاف نے تو اپنا کوئی جو اسٹرگل ہے اس کو کال اپ کبھی کیا نہیں. وہ ہمارا اسٹرگل ہے، وہ تو کنٹینیو کرے گا. اپوزیشن کے ساتھ الائنس ہم بنا رہے ہیں، اسٹرگل بھی کریں گے، پارلیمنٹ میں بھی بات کریں گے. جہاں جہاں ہمیں موقع ملے گا وہاں عوامی جو ہے عوام کی ترجمانی کریں گے. سر جو اعظم سواتی کی رہائی ہوئی اور رہائی کے ساتھ ہی انہوں نے کے پی میں جو ہے وہ کرپشن پر سنگین الزامات لگا دیے ہیں، تو پارٹی کے اندر جو ہے اپنی لیڈرشپ پر کرپشن کے سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں. میں ہمیشہ اپنے لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ الزام لگانے سے پہلے سوچ لیا کریں. آپ ضرور یہ کہیں کسی کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن کسی کو یہ کہنا کہ آپ کرپٹ ہے یہ بڑی سیریس ایلیگیشن ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ فوراً بتائے، پارٹی کے فورم پہ کہے. میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایز اے چیئرمین پارٹی کے کسی نمائندے نے بشمول
जमूल आज़म खान स्वाति साहब ने मेरे सामने कोई चीज़ शेयर नहीं की है कि हमारा कोई भी नुमाइंदा, चाहे वो MNA हो, चाहे MPA हो, चाहे वो वज़ीर हो, चाहे मशीर हो, चाहे वो स्पेशल एडवाइज़र हो, उन्होंने कोई करप्शन की है। तो मेरी सबसे ये इल्तिजा है कि आप ज़रूर कहें कि अब किसी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन कोई करप्ट है ज़रा एहतियात करें। सर आखिर में ये बता दें कि आप चूंकि चेयरमैन PTI हैं, तो बानी चेयरमैन ने जो शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की हिदायत को ये सी दी हैं, आपके पास कोई हिदायत आई और शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत ख़त्म की जाएगी? नहीं, देखो अभी पार्टी से निकाला ज़रूर है, वो जो नोटिफिकेशन है उसके पास है और खान साहब की हिदायत की रोशनी में ही किया गया है। सर जो अभी बुनियादी रुकनीत ख़त्म नहीं की शेर अफजल मरवत की, और आप इस पर कोई हिदायत जो इस वक्त नहीं दी गई? नहीं, देखो यही था जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ये खतूत के जवाबात आते आपको नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्या समझ रहे हैं? और अपोजिशन आप पर बड़ी तनकीद करती नजर आ रही है। देखिए, अपोजिशन की तनकीद से बालातर हो कि खान साहब पॉलिटिक्स करते हैं और वो इनकी तनकीद खुद नहीं देखते, क्योंकि इनके तरफ तो किसी ने कभी कोई लेटर एड्रेस ही नहीं किया है। लेकिन खान साहब ने एक साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से, इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह की हैसियत से, आवाम जिस वक्त जिन मसाइल में मुब्तला है उनकी तरफ निशानदेही की है। खान साहब ने वाज़ेह लिखा है कि फ़ौज की कुर्बानियाँ बहुत है, लेकिन फ़ौज और आवाम के दरमियान खलीज किसी सूरत नहीं होना चाहिए। खान साहब ने इशारा किया है कि ऐसे इक़दाम करें जिसमें कभी खलीज न बढ़े। ये तो सबको अप्रिशिएट करना चाहिए और सबको वो इक़दाम करने चाहिए कि ऐसे खलीज कभी पैदा ना हो। अच्छा सर, जी बताइएगा कि अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जी कब होने जा रही है? और अभी हामिद रजा साहब ने टकराव की बात की है, तो सर हम क्या देख रहे हैं? PTI अब कितनी ज्यादा पुरजोश होती नजर आ रही है, खत के जवाब भी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा पुरअमन है और पुरअमन रहेगी, और जब भी होगा हमारा टकराव किसी के साथ नहीं है। हम तो सिस्टम के साथ कह रहे हैं कि ये सिस्टम ना हो, ये बदले हो, लेकिन सिस्टम में रहते हुए इनको बदलना चाहते हैं। इसलिए बारहा हमने कहा है कि बावजूद इसके कि हमारे स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है पार्लियामेंट में बैठने वालों पे, पार्लियामेंट में बैठने वालों पे हमारे स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है, लेकिन बात करनी चाहिए। अब ये देखो ना, ये पूरा सेशन चला, लेकिन किसी मौके पे बात करने का मौका ही नहीं मिला। तो ऐसे अगर आप बड़ी सबसे पॉलिटिकल पार्टी को पार्लियामेंट से बाहर निकालेंगे तो मजबूरन हमें बाहर पार्लियामेंट लगाना पड़ेगा, आवाम के पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो पहले कह चुका हूँ कि ये हुकूमत सॉल्यूशन सीकिंग बिजनेस में नहीं है। ये समथिंग अमल का ऐलान तो खान साहब करेंगे, मुशावरत हो रही है इंशाअल्लाह ताला। ये चीज़ें ना हम इससे न डरने वाले न झुकने वाले, हौसले हमारे मजबूत है और हर रोज़ के साथ हमारी सपोर्ट बढ़ती जा रही है अवाम में, अगर कोई माने या न माने। और हमें इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई हमसे नहीं कि कोई ख़त पढ़े या न पढ़े। हमारी जो ज़िम्मेदारी है वो हम अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे ख़तों की शक्ल में हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस की में हो, चाहे उसकी टॉक शो में हो, जलसों में हो, जुलूसों में हो, एहतजाज में हो, हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। और तारीख़ लिखी जा रही है कि किसने क्या किया है, तो हमारे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई पढ़े या न पढ़े। इंशाल्लाह हम इसी तरह बेहतर रहेंगे। सवाबी जलसे के बाद बताएं, पावर शो कहाँ करने जा रहे हैं और अगला लाएअमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या है गवर्नमेंट के लिए? ये तो खान साहब डिसाइड कर लेगा और इंशाअल्लाह ताला, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि हमें दोबारा एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इदारों से उम्मीद ख़त्म होगी। जिस तरह जजों को भर के ले गए, अपने लोगों को जिस तरह लेके आए इस अदालतों में, जिस तरह हमारे वर्कर्स के साथ जो हो रहा है उसकी हमारी तारीख़ ही नहीं लग रही है, तो हमें तो किसी और इदारे से अभी उम्मीद नहीं बाकी रही। तो